لے کر لاشوں کو دفن کریں۔ تربت میں حکومت اور انتظامیہ کے رویوں سے مایوس ہو کر ہم اپنے بچوں کی لاشوں کو لے کر کوئٹہ میں گورنر ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے۔ آج 5واں دن ہے ہم اپنے کمسن بچوں کی لاشوں کے ساتھ یہاں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے دیے ہوئے ہیں، لیکن ان 7 دنوں میں ہمارے پورے بلوچستان کے عوام ثانیہ کے خلاف سراپا احتجاج تھے۔ معزز صحافی حضرات، اس تمام دھرنے کے دوران حکومت بلوچستان اور انتظامیہ کے رویہ انتہائی مایوس کن تھا۔ حکومت ہمیں انصاف فراہم کرنے اور ہمارے بچوں کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے بجائے ہمارے بچوں کے قاتلوں کو تحفظ کر رہا تھا۔ ہم گزشتہ روز وزیر داخلہ بلوچستان کی پریس کانفرنس مکمل دروغ گوئی پر مبنی تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ لواحقین کے تمام مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں اور سیاسی پارٹیاں اس دھرنے میں لواحقین کو استعمال کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے قاتل ایف سی کے اہلکار ہیں اور شروع دن سے ہمارے خاندان کا مطالبہ تھا کہ ہمارے بچوں کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، جبکہ ہمیں نہ کوئی سیاسی پارٹی استعمال کر رہا ہے اور نہ ہی دھرنے کے مطالبات سیاسی پارٹیوں کی جانب سے پیش کیے گئے تھے، جبکہ سیاسی پارٹیاں ہمیں صرف اخلاقی سپورٹ کر رہے تھے اور ان کا فرض تھا، جبکہ وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے زحمت تک نہیں کی کہ وہ 2 منٹ کی اظہار ہمدردی کے لیے تشریف لائیں۔ اس کے برعکس حکومتی نمائندوں میڈیا میں صرف دروغ گوئی کا سہارا لے رہے تھے اور ہمارے دھرنے کو منتشر اور ناکام کرنے کے لیے مختلف قسم کے الزامات لگا رہے تھے۔ معزز صحافی حضرات، گزشتہ روز سابقہ صدر پاکستان بار کونسل اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے اس دھرنے میں تشریف لائے۔ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہم قانونی طور پر اس کیس کو لڑیں گے اور لواحقین کو انصاف فراہم کریں گے۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے بلوچستان ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جمع کروائی۔ اس کے بعد بلوچستان کے ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ، جس میں بلوچستان کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغانی اور جسٹس امید بلوچ شامل تھے، جنہوں نے کامران مرتضیٰ صاحب کو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن پر سماعت کی، جس میں انہوں نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم ڈی سی کیچ، ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان اور نائب تحصیلدار اوشاب کو طلب کیا، جس میں ہائی کورٹ بلوچستان نے فیصلہ کیا FIR لواحقین کی مدعیت میں FC کے خلاف درج کی گئی اور ڈی سی کیچ، AC تربت اور نائب تحصیل اوشاب کو معطل کیا گیا اور لواحقین کو تحفظ فراہم کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ ہم لواحقین سابقہ صدر پاکستان بار کونسل اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جسٹس امید بلوچ کے بےحد مشکور ہیں۔ انہوں نے ہمارے بچوں کے تمام قاتلوں کے خلاف FIR درج کرنے میں ہماری مدد کی اور ہم غریبوں کی آواز بنے۔ ہم سابقہ صدر پاکستان بار کونسل اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی درخواست اور اہم مطالبات پورا ہونے کے بعد آج شام دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، جب ہم بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک مرتبہ پھر اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے قاتلوں کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے۔ ان قاتلوں کو سزا دے کر ان معصوم شہیدوں کو روح تسکین پہنچایا جائے۔ اس کے ساتھ ہم لواحقین کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ اس احتجاج کی پاداشت میں حکومت اور انتظامیہ ہمیں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنائیں گے۔ اگر ہم اس کے بعد ہمارے خاندان کے کسی بھی فرد کو حکومت یا سیکورٹی فورسز کی جانب سے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا تو ہم کسی بھی صورت خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم لواحقین وہ تمام قوتوں کو بےحد مشکور ہیں جنہوں نے اس پرامن دھرنے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور ہمارا آواز بلند کی۔ آخر میں ہم اہم اعلان کریں گے کہ ہم اپنے شہید بچوں کو کل صبح 11 بجے شہدائے قبرستان نیو کہان میں دفنائیں گے۔ ہم بلوچستان بھر سے عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ کل شہداء کے جنازے میں شریک ہو اور انہیں خراج عقیدت پیش کریں۔ کل کا جنازہ جو ہے وہ 11 بجے ہوگا شہدائے قبرستان نیو کہان میں۔ ابھی ہم کامران مرتضیٰ صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو یقین دہانی کرانے کے لیے میڈیا سے بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ ہم سب پولیٹیکل ورکر بھی ہے تو اس لیے الزام آ جائے گا کہ ہم نے کوئی سیاسی بات کی۔ سیاسی بات بالکل نہیں کروں گا، صرف قانونی بات کروں گا کہ بچے ناکو محراب کے نہیں تھے، یہ بچے بلوچستان کے تھے، یہ بچے میرے تھے، یہ بچے آپ کے تھے۔ بچے مارے گئے، یہ آپ کے بچے مارے گئے، یہ بچے مارے گئے، یہ میرے بچے مارے گئے۔ یہ بچے جو مارے گئے یہ ناکو محراب کے بچے، ہم سب کے بچے جو ہے یہ مارے گئے۔
صرف یہ نہیں کہ یہ بچے مارے گئے، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ مارے گئے، اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ مسنگ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بلوچستان کا مسئلہ اگر یہ طاقتور حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ یہ جو مسنگ پرسنس ہیں ان کو منظر عام پہ لایا جائے۔ یہ جو اپنے لوگوں کو قتل کرنے کا سلسلہ ہے، یہ اپنے لوگوں کو قتل کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ہر ملک، ہر ریاست اپنے شہریوں کا احترام کرتی ہے۔ ہر ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کو مقدس جانتی ہے۔ تو یہ شہری بھی اتنے ہی مقدس ہیں جو دائیں بائیں رہنے والے لوگ جتنے مقدس ہیں، ان کے بچے جتنے مقدس ہیں اتنے لاکھوں محراب کے بچے بھی مقدس ہیں، اور میرے اور آپ کے بچے بھی مقدس ہیں۔ قانونی طور پہ یہ ہوا کہ کل جو ہے پرسوں ہم آئے تھے ان کے پاس، اس سے پہلے میں تھا نہیں ادھر، اور پرسوں ہمارے کچھ دوست باہر سے آئے ہوئے تھے الیکشن کے حوالے سے، تو وہ ان کو جب پتہ چلا تو ان میں سے بعض لوگ آ کے روئے بھی، یہاں پہ دھرنے میں روئے بھی، اور روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ کیا آپ جو وکیل یہاں پہ رہتے ہیں آپ لوگوں کو کوئی شرم نہیں آتی، کوئی حیا نہیں آتی کہ یہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اس طرح سے ظلم ہونے دیتے ہیں۔ تو وہ شرم وہ حیا ہمیں بھی محسوس ہوئی، ہمارے سب ساتھیوں کو بھی محسوس ہوئی۔ ہر ساتھی نے اپنا اپنا اس میں حصہ ڈالا، ہر ساتھی نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ ہم نے خط لکھا چیف جسٹس کو بذریعہ رجسٹرار، اور اس میں ان کو یاد دہانی کرائی کہ ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق ڈیل کیا جائے۔ ہر شہری کی ذات، ہر شہری کی زندگی اتنی مقدم ہے جتنی کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ تو آپ آرٹیکل 4 کا اور آرٹیکل 9 کا احترام کرتے ہوئے آپ دستور کے کسٹوڈین ہیں، آپ اس معاملے میں انٹرفیئر کریں۔ رات کو یہ معاملہ کہ کب ہو گیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ صبح سویرے ارلی ان دی مارننگ فون آ گیا تھا کہ اگر آپ ادھر ہیں تو آپ آ جائیے، کورٹ میں آ جائیے تاکہ اس معاملے میں کوئی آرڈر پاس ہو۔ پھر آرڈر پاس ہوا، آپ نے دیکھا آرڈر آپ تک تقریباً پہنچنے والا ہے یا پہنچ گیا ہوگا۔ اس میں 4 لوگوں کو معطل کیا ہے۔ معطل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ طاقتوروں سے ڈرتے ہیں، اور وہ ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے انہوں نے یہ 8 دن تک کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کی تھی، وہ بھی بیک ڈیٹ میں، وہ ایف آئی آر جو جھوٹی ایف آئی آر درج ہوئی تھی وہ گواش ہو گئی۔ ناکو محراب والی ایف آئی آر وہ درج ہو گئی، 4 لوگ معطل ہو گئے، اور باقی جو ان کے گریونسز تھے اگر اس میں کوئی بھی قصوروار نکلا، بھلے اس کا تعلق کسی بھی طاقتور ادارے سے ہو، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور یہ بلوچستان بار کونسل، بلوچستان بار کے لوگ یہ انڈرٹیک کر رہے ہیں، آپ کے سامنے اپنے آپ کو اس چیز کا قرضدار بنا رہے ہیں، میرے سمیت سب لوگوں کے سمیت، کہ اگر بلوچستان کے کسی بچے کے ساتھ، کسی بڑے کے ساتھ اس طرح سے آئندہ ظلم ہوگا تو ہم کسی طرح سے معاملات کو دستور کے دائرے کے اندر عدالتوں میں لے کے جائیں گے اور لوگوں کو انصاف دلانے کا عہد کرتے ہیں۔ اور یہ جو وقت تھا کہ جی آپ لوگوں کو مسنگ کر دیں یا آپ لوگوں کو مار دیں، میرا خیال ہے کہ وہ وقت ختم ہو چکا۔ اب آپ کو اس دستور کے، اس قانون کے دائرے کے اندر آنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ میں جو پیچھے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ بیٹھ جائیں اپنی جگہ میں، اور میں اس تمام تحریک میں جڑے جو فیملی ہے ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ سب سے گزارش ہے کیونکہ یہ لواحقین کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی لاشیں یہیں پہ دفنائیں گے، تو وہاں پہ آپ سب کی شرکت بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ سب لوگ اس جدوجہد میں جو ہمارے ساتھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی جو قومیں ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ وہ ان بچوں کے جو، کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں اور ہم ان کے وارث ہیں، تو آئے اور اس آخری اس میں ان کو خراج عقیدت پیش کریں۔ شکریہ۔ ابھی ہم جو یہ کمیٹی بنی ہے اس کی طرف سے ہم اپنے جو بزرگ مزاحمت کار ہیں ان سب کو بلوچی چادر پہنائے جائیں گے، لیکن آپ سب سے یہی گزارش ہے جس طرح آپ اپنی جگہوں میں بیٹھے ہیں خدا را وہیں بیٹھے رہے تاکہ جو ہم نے طریقہ کار اپنا ہے وہ صحیح طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ ہو سکے۔ شکریہ۔ اس کے بعد جس میڈیا کے دوستوں کو کوئی اگر سوال ہے تو بتا دیں، لیکن ہم ایک بار پھر کامران مرتضیٰ صاحب کا، بار کونسل کے رئیف الیدی صاحب کا، ایڈوکیٹ عمران صاحب کا، اور اسپیشلی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کا انتہائی لواحقین کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے
جو کام گورنمنٹ آف بلوچستان نہیں کر پایا گزشتہ 10 دنوں سے، یہ لواحقین اس سردی میں اپنے ایک ننھے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حکومت بلوچستان کی جانب سے ان کو جو ہے نا کوئی کسی بھی طرح سے داد رسی نہیں کی گئی. اسی کام کو جو ہے نا معزز عدالت نے کر کے جو ان لواحقین کی داد رسی کی اور ان کو انصاف کی فراہمی یقینی بنایا. ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی معزز ہائی کورٹ بلوچستان، ہمارے وکلا صاحبان بلوچستان پر ہونے والے اس طرح کے جو واقعے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ان کی انصاف دینے کے لیے ہمیشہ آواز بلند کریں گے. باقی جو سوال ہے، جو دوست اگر سوال کرنا چاہیں. اس تحریک سے جڑے ہوئے اور اس فرد کا وہ جو چھوٹی سی بھی چیز اس نے کی ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا میں ہو، چاہے اس نے سردی میں یہاں بیٹھ کر ان کماش کا اور لواحقین کا ساتھ دیا ہے، ان سب کا ہم تہ دل سے مشکور ہے. اور بحیثیت ایک باشعور قوم ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں تو ہمارے بس میں مزاحمت ہے، اور ہم ہر اس طاقت کے خلاف جو ہمیں ہمارا آئینی اور انسانی حق نہیں دیتا ہے اس کے خلاف کھڑے رہیں گے. یہ کوئی عام درنا نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ جن سیاسی اکابرین نے اپنے بیانات سے ان بچوں کی تذلیل کی، میں ان سے پھر سے ایک مرتبہ یہی کہنا چاہوں گی کہ خدا را اس اپنے رویے کو بدلے، اور جو بھی احتجاج کرتے ہیں ان کی اگر آپ پہلے ہی دن بات مان لیتے جو انتظامیہ اس میں انوالو ہے تو یہ یہاں تک بات نہیں پہنچتی. ایک مرتبہ پھر سے اس دھرنے کی لواحقین کی طرف سے، اس کمیٹی کی طرف سے آپ سب کا جو گھر میں بیٹھے جنہوں نے ہمارے لیے وہ ابھی بھی احتجاجی دھرنے اور جو پروٹیسٹ کا انعقاد کر رہے ہیں ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور بس آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ مزاحمت زندہ باد. آپ سب لوگ یہیں پہ بیٹھے رہیں. ہم اب اپنے جو بزرگ رہنما ہیں ان کو چادر پہنائیں گے، بلوچی چادر.